السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، فتنوں کی ابتدا سے فتنوں کی انتہا تک جو ہم قسط وار ایپیسوڈ بنا رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ کاربن فٹ پرنٹ کے بارے میں تھا کہ کس طرح یہ کاربن فٹ پرنٹ کو لاگو کر کے تو ہمارے ایک تو ریسورس پر جو سورسز ہمارے ہیں ان پر یہ کنٹرول کر لیں گے، اور دوسرا یہ کس طریقے سے ہماری ہر ایک چیز کا حساب رکھیں گے اور اسی حساب سے ہم پر ٹیکسز بھی لگیں گے، ہم پر پابندیاں بھی لگیں گی، اور ہمارے کھانے پینے کو بھی بین کیا جائے گا۔ اس بارے میں کچھ ٹائم پہلے ایک خبر آئی تھی، آپ سرچ کر سکتے ہیں، چائنا میں سوشل کریڈٹ سکور کا سسٹم جو ہے۔ ویڈیو میں یہ بات تھی کہ جب دیکھا کچھ لوگ سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پر اور پارکوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ہی وہ رہائش پذیر تھے۔ جب ان کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب سوشل کریڈٹ سکور کی وجہ سے ان سے گھر بھی لے لیا گیا ہے، ان سے جاب بھی چھین لی گئی ہے، اور ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ان کا جو سوشل کریڈٹ سکور ہے وہ ریڈ پہ آ چکا تھا، یعنی کہ بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا۔ ریڈ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل کریڈٹ سکور گورنمنٹ کے حساب سے اس حد تک ڈاؤن ہوگا کہ آپ جو ہے کسی بھی قسم کی چیز کی کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، آپ کو جاب نہیں ملے گی، آپ کو جو گھر ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ملک میں ابھی تک کیپٹلائزیشن چل رہی ہے، جس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم خود آنر ہیں اپنی دکان کے، اپنے مکان کے، جتنی بھی جائیداد ہے اس کی قوم آنر ہے۔ لیکن جو کمیونزم ہے یا سوشلائزیشن ہے، اس میں کوئی بھی عوام اپنی جگہ آنر نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ اپنی جگہ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ اس ساری ریاست کی جائیداد کی مالک صرف اور صرف حکومت ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہے وہ رہائش دے، جس کو چاہے جاب دے، جس کو چاہے جو بھی فیسلٹیز دے وہ حکومت ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سسٹم میں آ جائیں تو اگر آپ حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے، کوئی بھی قانون اگر حکومت پاس کرتی ہے، جس طرح چائنا میں یہ بھی سسٹم رہا ہے کہ ایک بچے سے اوپر آپ پیدا نہیں کر سکتے، صرف ایک بچہ پیدا کرنا ہے، اس کے اوپر آپ اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو ان کا ایک اور سسٹم تھا جس میں انہوں نے یہ کیا تھا، بھئی جو بھی بچے ہیں وہ لے کر تو حکومت ان کو خود پالے گی، آپ کے پاس بچوں کو رہنے نہیں دے گی، وہ حکومت کے ہی انڈر ہوں گے۔ آپ یہ خود سوچیں کہ جب ایک بچہ ماں باپ کے پاس رہے گا ہی نہیں تو وہ ماں باپ کا وفادار کیسے ہوگا؟ وہ صرف حکومت کا ایک سولجر ہوگا اور حکومت کے لیے کام کرے گا، اور آخر حکومت کے لیے ہی مر جائے گا۔ اس بچے کا اپنے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیدا کرنے کا۔ تو یہی سارا نظام یہ پوری دنیا میں لانا چاہتے ہیں کہ نہ ہی کسی کے پاس کوئی جائیداد ہو، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنے سورس ہوں کہ وہ حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی خرید و فروخت کر سکے۔ لیکن یہ سارے قوانین امراء کے لیے نہیں ہے، یہ صرف غریبوں کے لیے ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر قربانی دی ہے تو غریب بندے نے دی ہے۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ قربانی کے لیے نہیں، یہ صرف قربانی دینے کے لیے نہیں، قربانی لینے کے لیے یہ جو ہے آتے ہیں، اور ہم لوگ ان پہ اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ
ہم لوگ ان کو اپنی ہر چیز کا جو ہے وہ مالک بنا دیتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے ہم ان کے خلاف جو آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب آپ کے ملک کا ہی آپ حساب لگا لیں، جو آپ کی بجلی بل کا سسٹم ہے، آئی پی پیز ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اخبار، نیوز چینل، تجزیہ کار سب یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان آئی پی پیز کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ اس وقت بھی ساری کی ساری پارٹیاں جو شیئر ہولڈر ہیں وہ ساری کی ساریاں حکمرانی میں موجود ہیں، یعنی کہ حکومت میں موجود ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ کوئی جو ہے وہ کسی کا جیالہ ہے تو کوئی کسی کا جیالہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک قوم اتحاد نہیں کرتی اس وقت کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ تاریخ میں پیچھے بھی چلے جائیں تو جن لوگوں نے اتحاد کیا ہے انہوں نے اپنے فیصلے منوائے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں ترکی میں جب فوج نے جو ہے وہ تختہ پلٹنے کی کوشش کی تھی طیب اردگان کی، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ قوم کا اتحاد ہوا تھا۔ قوم کے اتحاد کے سامنے آپ کی کوئی فورس بھی وہ کھڑی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورسز جتنی بھی ہیں اس میں ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں۔ کسی کا باپ ہے تو کسی کا چاچا ہے، کسی کا تایا ہے تو کسی کا ماموں ہے، کسی کا بھتیجا ہے تو کسی کا بانجا ہے۔ تو یہ سب لوگ ہماری یہ بندے اپنے ہی ہیں، یہ نہیں ہے بھی یہ فورسز کوئی باہر سے آئی ہوئی ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں۔ لیکن یہ سیاستدان ایسے قوانین بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہی ہمارے جو اس قوانین پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہی وہ قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ قوانین ایسے بنے ہوتے ہیں ان پہ ان کا عمل کرنا مجبوری ہوتی ہے۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ فورسز جو ہیں وہ اس حکومت اپنا عوام کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہماری جو آرمی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا سرچ کریں کہ جو پاک آرمی ہے وہ ہمارے کسی بھی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے آپ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی سب سے زیادہ جو ورکنگ تھی وہ پاک آرمی کی تھی۔ اس کے بعد جب سیلاب آئے ہیں تو ہماری پاک فوج نے ہی ان سارے معاملات کو کنٹرول کیا، اور جہاں جہاں جس جگہ تک لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے، اپنے جو ہے وہ عوام کو بچانے کے لیے یا رشتہ داروں کو بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر آرمی کے جوان جا کر ان لوگوں کا جو ہے وہ ریسکیو کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس میں بھی جو ہماری پاک فوج ہے اس نے دشمنوں کو یہ کہہ لیں بے لوہے کے چنے چبوا دیے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دن پہلے بھی ایک خبر آئی تھی بھی بلوچستان میں جو معاملہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، تو اس میں بھی ہماری جو پاک فوج ہے وہ اول نمبر پہ جا رہی ہے کہ جہاں بھی اس ملک کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو یہ لوگ جو ہماری پاک آرمی ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ تو یہ تو ہمارے اپنے سب لوگ ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں سارے، لیکن یہ جو آپ 4% کر لیں، 5% کر لیں، اس سے بھی کم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو سیاستدان ہیں یہ کبھی آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جب بھی برا وقت آتا ہے یہ ملک سے بھاگتے ہیں، یہ منٹ نہیں لگاتے، یہ جناب یہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا علاج یہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کو جناب جی اس وقت نہ کوئی پاکستانی دوائی راس آتی ہے نہ کوئی انجیکشن راس آتا ہے، یہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اب ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے، ہمارے کیسز کھل سکتے ہیں، ہم نے جو کرپشنیں کی ہیں وہ جو معاملات سامنے آ سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے جو بھاگ جائیں تو بہتر ہے، تاکہ باہر جا کر کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ ہمیں گرفتار تو نہیں نہ کر سکیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس سیاست کے معاملے سے تھوڑا سا ہٹ کے آگے بات کرتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ میں پچھلی قسطوں میں بھی ایک بندہ جو جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، پر وہ اس کا نام بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ
وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، آج مجھے یاد آیا ہے تو میں نے کہا بھی ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا۔ آپ کبھی یوویل نووا ہراری اس بندے کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور پھر اس کے جتنے بھی انٹرویو ہیں نا ان کو آپ جو ہے وہ انٹرویو دیکھیں تو آپ کو ایک بات بالکل واضح ہو جائے گی بھی یہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور ہیکنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری فری ول ختم ہو جائے، ہم سوال نہ کریں۔ جو ان سب کو امیر لوگوں کو جو یہ ایلیٹ کلاس ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کا 1% ہے، ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم ان کے آگے جو ہے وہ گدھے کی طرح جوتے رہیں ان کی ریڑھیوں کے آگے، لیکن یہ سوال نہ کریں۔ اور یہ جو ہمارا سوال کرنا ہے یہی ان کو تیر کی طرح لگتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ انسانوں کو اس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کہ ہم ان کے ساتھ جیسا مرضی کریں، جیسے پرانے دوروں میں فرعون ہوتے تھے نا، آپ نے کئی اینیمیشن ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں کیا دکھاتے ہیں کہ فرعون کے جو لوگ ہیں ان کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، پیچھے چھانٹے والا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بھوکے پیاسے ہیں، نہ وہ پانی مانگ سکتے ہیں نہ وہ کھانا مانگ سکتے ہیں، صرف ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ زبان نہیں چلا سکتے۔ اور یہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے گدھے کی طرح کام کرتے رہیں، یہ ہمارے پاس جیسے سے جیسے قانون بنائیں، یہاں تک یہ ہماری اگر کوئی بندہ 4 روٹیاں کھاتا ہے تو ان کا ملازم ہے تو یہ اس کی روٹی کم کر کے 3 کر دیں، 2 کر دیں، 1 کر دیں، آدھی کر دیں، نہ دیں تو وہ بندہ سوال نہ اٹھائے، وہ سوال نہ کرے بھی آپ نے ہمیں کھانا کیوں نہیں دیا۔ یہ پوری دنیا پہ جو یہ جال بچھانے کے چکر میں ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اس سارے کا لنک آ کے پھر دجال سے آ جاتا ہے، جب یہ سب کو اس مائنڈ میں لے کے آئیں گے کہ ہماری فری ول ختم ہو جائے تو پھر ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ بجائے یہ ہم سے جنگ کریں کہ یہ ہم دجال کے مخالف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی وجہ کے دجال کو نعوذ باللہ سجدہ کر دیں، اس کو نعوذ باللہ اپنا خدا مان لیں، حالانکہ وہ ایک انتہا کا جھوٹا اور فریبی بندہ ہوگا جس کی ہر بات میں جو ہے وہ جھوٹ اور یہ چیز ہوگی اس میں۔ تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس بندے کو سرچ کریں نیٹ پہ، تو پھر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ اصل میں ورلڈ اکنامک فورم کے لیے کام کرتا ہے اور ورلڈ اکنامک فورم پر کام کرتے ہوئے یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرویو بھی دیتا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ انہوں نے کووڈ کا بھی سہارا لیا، انہوں نے تجربات کیے، لوگوں کے ڈی این اے اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے بہانے کروڑوں لوگوں کے ڈی این اے ان کے پاس گئے ہیں اور پھر اس ڈی این اے کو انہوں نے تجربات کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم کون سی ایسی ویکسین تیار کریں جس سے ہم ایک ہی قسم کی ویکسین ہر بندے کو دے کے اس کے ڈی این اے میں جو ہے وہ اس کی کوڈنگ جو ہوتی ہے اس کو چینج کر سکیں، اس کی فنکشنل جو پروگرامنگ ہوتی ہے انسانی ڈی این اے کی اس کو چینج کر سکیں، یا تیسرا اس میں ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ لگا سکیں جو ہے وہ پہلے ڈی این اے کو آپ کہہ لیں کریک کر کے اس میں ایسی کوئی سسٹم لگا سکے کہ ہم جب بھی چاہیں تو انسان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ اور اسی کے پیچھے یہ عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کوئی ایسا جو ہے وہ سسٹم بنا لیں کہ ہم انسان کے ڈی این اے کو کریک کر سکیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھی یہ ہم کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کریکس ڈھونڈ کے تو ہم اپنے مطلب کا کام کر لیتے ہیں،
اسی طرح ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم انسان کے ڈی این اے کو ایسے کریکٹ کریں کہ ہم اپنی جو بھی کوئی اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکیں کہ جس ٹائم چاہے ہم اپنی جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈی این اے کوڈنگ کو چینج کر کے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ کر سکیں۔ اور ان کو ہماری صحت سے مسئلہ نہیں ہے بھی ہماری صحت ٹھیک رہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوال نہ اٹھائیں، ہم ان سے کسی چیز کا حساب نہ لیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں، حاضر ہمارے پاس بھی حکومت ہے، جو معاملات چل رہے ہیں آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، میں تفصیل نہیں بتاتا، خبروں میں چل رہے ہیں، تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہاں کہاں پہ کتنی کتنی کرپشن کون کون کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح مرضی لوٹ مار کریں پوری دنیا میں، جس طرح مرضی کا کام کریں، پر یہ جو عوام ہے یہ ہم سے سوال نہ کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ اپنے جو ہے اتنے ہائی پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں کہ ہم اس سارے جو سسٹم کو ہے وہ کنٹرول کر سکے۔ آج کل پھر ایک ہینٹا وائرس کے نام سے نیا وائرس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں سٹیج پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سٹیج پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلا سٹیج جو تھا وہ کرونا کا تھا، ایک ایکسپیریمنٹ تھا پوری دنیا کا، تو لاک ڈاؤن لگایا، سارے معاملات کیے، تو بیچ میں سے ہی کئی ایسے جو ماہرین ہیں انہوں نے خود اس چیز کو جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسے کئی ماہرین مل جائیں گے جو آپ کو کلیئرلی بتائیں گے کہ کرونا وائرس تھا کیا۔ کرونا وائرس سے ایک جو آپ کہہ لیں ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ ہم اگر اس طرح کا ایک خوف پیدا کریں، ایسا خوف پیدا کریں کہ جو پوری جو ہے اپنا زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کو اس حد تک خوفزدہ کیا جائے تاکہ ان کو خوفزدہ کر کے ہم اپنے قوانین پاس کر سکیں۔ یہ پرانا جو اس سے پہلے کا جو جس کو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یہ اس کو ورلڈ آرڈر کو ختم کر کے یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس دنیا میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، جو ورلڈ آرڈر ہمیں دجال تک لے کے جائے گا، یعنی کہ اس کی حکومت کے مطابقت جو ورلڈ آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کو اب اس زمین پہ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں جو ہے خود ہی اگلے جا رہے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں بھی ٹرمپ نے کہا ہے وہ اپنا یو ایف او فائل جو ہے، ٹھیک ہے، کہ ایلینز وغیرہ وہ موجود ہیں، وہ زمین پہ آتے بھی ہیں، کچھ اچھے ایلینز ہیں جو انسانوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور ہمیں وہ ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ایلین کا کہیں تصور ہے ہی نہیں ہے۔ ایلین ہم نے جو ہے یہ جو شیطانی لوگ ہیں جو آپ یہ کہہ لیں بھی اصل میں وہ دجال کے پیروکار ہیں، اور ان لوگوں نے ہی ایسے معاملات کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں ایلین بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، 3D اینیمیشن دکھا کے ہمیں اس چیز پہ قائل کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایلین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہی جنات ہیں جو اللہ کے سے بغاوت جنہوں نے کی تھی، یعنی کہ شیطان اور اس کے چیلے، اور ان کو ہی یہ ایلین کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایلین ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ کون سے ایلین یہ شو کر رہے ہیں، یہ ابھی ہمارا مائنڈ بنا رہے ہیں بھی کچھ ایلین جو ہے وہ زمین پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے کنیکٹڈ بھی ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ کام بھی ہمارے آ رہے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، ہمیں ترقی یافتہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کچھ اور ایلین آئیں گے، وہ زمین پر قبضہ کرنا چاہیں گے۔ یہ بھی آپ کو کچھ ٹائم بعد
خبر مل جائے گی، جب یہ ایلین کا معاملہ تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہو گیا تو پھر یہ آپ کو خود کہیں گے کہ یہ تو جو ایلین ہم نے آپ کو شو میں کی ہے، یہ انسانیت کے خیرخواہ ہیں، یہ زمین کے خیرخواہ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو ایک اطلاع ملی ہے کہ ایلین کا وہ گروپ بھی زمین پہ آ رہا ہے جو زمین کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اصل میں یہ وہ ایلین کہہ کس کو رہے ہیں؟ یہ وہ ایلین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو فرشتے آئیں گے، تاکہ ایک ماحول تیار کیا جا سکے ان کے خلاف پوری انسانیت کو جنگ کروانے کے لیے۔ یہاں سے ہمیں ظاہر یہ کروایا جائے گا کہ یہ لوگ جو ایلین ہمارے پاس پہلے آ چکے ہیں، جو جنات جو ڈیمن وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، یہ سب ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ ہمیں بچانے کے لیے، ان کو پتہ چلا ہے کہ زمین پہ جو ہے وہ تباہی آ سکتی ہے، تو یہ ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو اس کے بعد ایلین آ رہے ہیں جن کو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ دنیا کے سامنے یہ شو کریں گے کہ یہ بھی ایلین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایلین دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس زمین کے مخالف ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس زمین کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور جب یہ نام آئے گا تو تمام جو انسان ہیں وہ آپسی اختلافات چھوڑ کر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں بھی ایک پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیں گے، جو ان کا پرچم ہوگا، ان شیطانی تنظیموں کا۔ اور وہ سب مل کے کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے، جو ان کے مطابق ایلین ہوں گے، جو تباہ کرنے والے ایلین ہوں گے، ان کے خلاف پورے جو زمین کے انسان ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایلین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ الیسٹر کرولی کی اگر آپ بک سرچ کریں نا تو الیسٹر کرولی کا اپنا یہ قول ہے، وہ بھی ایک جو یہودی تھا اور فری میسن بھی تھا، اور یہ کہہ لے بھی یہ جو ان کا سارا نظام ہے، دجالی نظام جو انہوں نے لاگو کرنا ہے، وہ ایک باقاعدہ بہت بڑا جادوگر بھی گنا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ قول تھا بھی جب میں نے ایک ڈیمن کو چینل کیا، یعنی کہ ایک ڈیمن جب میرے سامنے شو ہوا تو اس نے اس کی ایک تصویر بنائی۔ اگر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں اور آج کے جو یہ ایلین ہمیں دکھا رہے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس طرح کا ایلین ہوتا ہے، تو یہ اور وہ والے جو ڈیمن ہے ان کی تقریباً شکل سیم ایک جیسی ہے۔ اور وہ خود الیسٹر کرولی کہتا ہے بھی وہ ڈیمن ہمیں یہ کہتا ہے بھی آج ہمیں لوگ اینجل اور ڈیمن کہتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ ہمیں کسی اور نام سے پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس وقت ان کو ایک جو ہے وہ ایلین کے نام سے ان سب کو بلاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایلین ہیں جو زمین کے باہر سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے یہ ہمیں شو کروایا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی سی زمین ہے، ہمارے پاس خوراک کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس خوراک کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس خوراک کم ہو رہی ہے۔ یہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خوراک کم ہو رہی ہے۔ آپ کبھی اپنے شہروں کے باہر غور کریں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کا فاصلہ چیک کریں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا فاصلہ چیک کریں، ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک کا فاصلہ چیک کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے پاس کہاں زمین کی کمی ہوگی۔ مریخ پہ انہوں نے پلان بنایا ہوا بھی ہم مریخ پہ جائیں گے، ہم وہاں پہ آبادیاں بسائیں گے۔ زمین کے حالات جو ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرنا، بلکہ ان کو جنگوں میں دھکیل کے، ان کو تباہیوں میں دھکیل کے، خود خراب کر کے، تباہ کر کے زمین کو مریخ میں جانے کو تیار ہے۔ اس جو زمین کا نظام ہے اس پہ امن قائم کر کے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، بلکہ اس کو تباہ کر کے ہم نے مریخ پہ جانا ہے۔ جی کیا ہے، ہم وہاں پہ نئی زندگی ڈھونڈیں گے، یہاں کے سارے سسٹم کو، سارے انسانوں کو تباہ کر کے ہم اس پورے جو بہترین ایک اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہے اس کو تباہ کر کے تو ہم کیا جا رہے ہیں؟ مریخ پہ جا رہے ہیں نئی زندگی تلاش کرنے کے لیے۔
ज़मीन पे अब ज़िंदगी गंदी हो गई है। किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से। आप देखें ना अभी, अगर गौर करें, अगर सही मानों में देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये सियासतदान ही हम लोगों के ज़हन ख़राब करके लिसानी जंगें भी करवाते हैं, ज़बान की जंगें। भाई ये बलोच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये जी मुल्तानी है, ये फलाना है फलाना है। ये कौन हमारे ज़हनों में डालता है? ये सियासतदान लोग डालते हैं। मजहबी कौन डालता है? ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये फलाना है फलाना है। सबसे ज़्यादा हमारा ज़हन गंदा ये सियासतदान लोग करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नारे लगाते हैं कि इंसान की जो है वो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं आपस में झगड़ा करवाने के लिए। हालांकि आम दिनों में आप देखें, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, अगर उनमें कोई हिंदू है रह रहा है तो उसको इतने मुसलमान कुछ नहीं कहते। एक अगर ईसाई फैमिली है वो मुसलमानों के दरमियान रह रही है, उसको इतने ढेर सारे मुसलमान कुछ भी नहीं कहते। इसी तरह आप इंग्लैंड या इन इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे या जो गैर मुस्लिम इलाके हैं, आम आवाम में से ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो लड़ाई झगड़े के कायल होंगे। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, सारे जितने भी मज़ाहिब है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह रहते हैं भी जिस तरह कोई रिश्तेदार हों। एक दूसरे को खाना पीना भी देते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं। लेकिन ये सियासतदान हमारे इन चीज़ों को मजहबी, लिसानी, मुल्की सारे फसादात हमारे ज़हन में भर भर के ना, तो ये क्या करते हैं? जंगे करवाते हैं। किन के पैसों से? हमारे टैक्सेस से ही जंगे करवाते हैं और फ़ायदे अपने हासिल करते हैं। अब जिस तरह आप देख ले, इंडिया का सिस्टम देख ले, इंडिया अब क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है जी पाकिस्तान पे जंग करे। अब उसको सुकून नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा उसको, मोदी को तंग किए हुए है भाई। उसको सुकून नहीं आ रहा भाई। अमन से बैठे हुए हैं, अपनी कौम भी अमन से है, पाकिस्तान में भी अमन है, सारे सुकून से रहें, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो उसको कोई ना कोई जो है ना वो कीड़ा सता रहा है भाई जी पाकिस्तान पे हमला करना है, हमने जंग करनी है, ठीक है। आप इधर अफगानिस्तान में देख लें, उधर भी ऐसे ही कोई कीड़ा जो है वो, उनको भी जंग के जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारे कौन है? ये सारे लोग इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं। आम आवाम जंग चाहती ही नहीं है। अगर आम आवाम का, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे आप पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भी जंग नहीं, अमन होना चाहिए। जंग से तबाही आती है, अमन होना चाहिए। हम नहीं चाहते भी कोई बंदा बेकसूर मारा जाए, पर ये सियासतदान जो पूरी दुनिया में जो ये लोग हुक्मरानियाँ करते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया मारी जाए, क्योंकि इनके मारे जाने से ही इनका मफादात पूरे होते हैं, और इसीलिए ये सारे सिस्टम लागू करते हैं। आप ये देखें, अगर एक आम सा बंदा चोरी करता है छोटी सी, चाहे वो भूख की वजह से कर रहा है, किसी का साइकिल उठा लिया है, उसने बेच दिया है, बेचने के बाद वो घर अपने बच्चों के लिए रोटी लेके गया है, तो उसको छितर कितने पड़ते हैं? आप ज़रा गौर करें। पुलिस वाला भी उस पर तरस नहीं खाता, उसने कहना भी साइकिल चोरी किया है तो मैं तेरी बुलबुल की तरह बना के रख दूंगा, इतना मारूंगा तुझे, ठीक है। और उधर उसी पुलिस वाले को पता है, ठीक है, भी हमारे इलाके के MNA ने जो है वो फलां जो है डेरे से 20 गायें उठाई है अपने बंदों के ज़रिए, वो पुलिस वाला उसके पास नहीं जाएगा, उसको वो कुछ भी नहीं कहेगा। इधर एक साइकिल की कीमत कितनी होगी? 5 नहीं 7,000 10,000 होगी, ठीक है। उसको उसने बेच के अपने बच्चों का, भूखे बच्चों का राशन ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक जो वडेरा है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तो पुलिस वाला उसको मारेगा नहीं, जाके उसके सामने मिन्नत करेगा, भी चौधरी साहब हमें पता लगा कि आपके बंदे ने वो गायें खोली है, 20 गायें खोली है, तो अगर वाकई आपके बंदे ने खोली है तो आप बराए मेहरबानी हमसे ताउन करें। वो ऐसे बिछ जाएगा जैसे
اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہے جو قانون سے بالکل بالا تر ہے. اور یہی اس دنیا کا نظام یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی کریں، ہم جس طرح مرضی قانون لاگو کریں، ہم جس طرح مرضی یہاں تک ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لیں تو یہ سوال نہ اٹھا سکے. اور اسی سوال نہ اٹھانے کے لیے یہ اتنے بڑے پلان کر رہے ہیں کہ انسان کے ڈی این اے کو ہی چینج کر دیا جائے، تاکہ انسان کے اندر یہ خاصیت ہی کوئی نہ ہو کہ یہ بندہ سوال اٹھائے بھی جی یہ آپ نے کون سا قانون پاس کیا اور کیوں کیا ہے. اور ہمارے جو پلان ہے، جو سب سے بڑا ان کا پلان اس وقت چل رہا ہے کہ ہم جب دجال آئے تو دجال کے آنے سے پہلے اس حد تک ہم اس سیٹ اپ کو کور کر چکے ہوں کہ کوئی بندہ سوال اٹھانے کے لائق ہی نہ ہو. اور ہم جب اس کہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ دجال کو سجدہ بھی کرے اور خدا بھی مانے، اور یہ آگے سے سوال ہی نہ کرے بھی کیوں کریں، وجہ بھی ہوتی ہے نا بھی کیوں کریں، اس میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ ہم اس کو نعوذ باللہ خدا بھی مانے اور اس کو سجدہ بھی کریں. اتنا بھی نہ پوچھیں. یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں. اور ان کو ہم سوچتے ہیں نا کہ ان کو ہم سے غرض ہے، ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم میں سے چاہے یہ کہہ لینا بھئی آدھی دنیا بھی مر جائے نا تو ان کو کوئی غرض نہیں. ان کے سامنے ہماری ویلیو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے بھئی جی کیڑے مکوڑے مر گئے ہیں. آپ یہ جو میں نام آپ کے سامنے لیا تھا کیا نام ہے اس کا، بڑا عجیب سا یوویل نووا ہراری، اس بندے کا نام لیا تھا. آپ اس کے انٹرویو اگر چیک کریں نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ انسان کو ہیکیبل اینیمل کہہ رہا ہے. ہیکیبل اینیمل یعنی کہ جانور کہا جا رہا ہے، انسان نہیں کہا جا رہا. دوسرے بھی جانور ہیں اور یہ بھی ایک تھوڑا سا عقل والا جانور ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا یہ ایک حساب کتاب ہے جی جانوروں میں سے کوا جو ہے وہ تیز تراز ہے، وہ عقل والا ہے. اسی طرح یہ لوگ ہم سب کو جانور سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے عقل والے جانور ہیں. دوسرے ساری جو سپیشیز ہے یعنی کہ سارے اینیملز ہیں ان میں سے ہم عقل والے ہیں. اور یہ لوگ ہم پہ بھی ہم سے بھی اوپر ہیں. ہم ان کے لیے ایک جانور سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. آپ کہیں بھی ان کے بارے میں سرچ کریں گے نا کہ یہ عام دنیا کے بارے میں ان کے پوائنٹ آف ویو جو ہے ان یہود و نصارہ کے اور ان یہودیوں کے اور جو ہے اپنا یہ شیطانی لوگ ہیں ان لوگوں کے، عام لوگوں کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسان ہے ہی نہیں، یہ جانور ہیں اور یہ ہمارے کام آنے کے لیے ہی بنے ہیں. یہ ان کا ہے. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے بھی اوپر چلی گئی ہے، باتوں میں پتہ کوئی نہیں چلا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں باقی بھی جو میرے علم میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. اگر ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو لائک کر دیا کرے. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں جو ہے وہ آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں گا وہ آپ تک جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا. اس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ میری جو نئی ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.